بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظی ترجمہ اگر کریں تو یوں ہوگا کہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اہل و عیال سے۔ تو اب مطالبے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ مصر و فلسطین کے درمیان بنی اسرائیل رہا کرتے تھے، اور وہاں صورتحال یہ ہوئی کہ ان کے بادشاہوں پر مصیبت آ گئی، وہ قید کر لیے گئے، شہزادگان قید کر لیے گئے وغیرہ وغیرہ، بڑی مشکلات کا شکار ہوئے، وہ ان کے بیوی بچے قید کر لیے گئے۔ تو اب یہ جو جلا وطنی کی زندگی میں تھے، ان کا جو مسئلہ تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم پہ جہاد فرض کر دیں تاکہ ہم کچھ اور معاملات آگے بڑھائیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ جا کے جہاد کریں۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا، جب جہاد فرض کر دیا گیا تولوا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی نے جس خیال کا اظہار فرمایا تھا وہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، یعنی تھوڑے سے ہی بچ گئے۔ اور کہتے یہ ہیں کہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے برابر کی تعداد بچ گئی جنگ کرنے والوں کی، یعنی 313 لوگ رہ گئے جو جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اب اصل میں ظالم کہنے کی وجہ کیا ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ چند مسائل جو یہاں پہ غور طلب ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ جو بھی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت یہی سمجھا جاتا تھا کہ سیاست اور مذہب کا تعلق ہے، اور بادشاہ کو بجائے ہم منتخب کرنے کے بہتر یہ ہے کہ نبی سے درخواست کی جائے اور وہ منتخب کر دیں۔ یعنی اس وقت کی بات تو یہ تھی کہ نبی ان کے لیے بادشاہ نامزد کر دیں اور وہ اس بادشاہ کی نگرانی میں جنگ کریں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت سے یہی خیال ہے کہ بادشاہ کی موجودگی کے بغیر نہ تو جنگ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی دیگر امور انجام دیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ ہوگا تو وہ تو ایک ڈھال ہوگا، جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے انما الامام جنۃ، کہ بے شک امام یا حکمراں جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اسی طرح نماز میں یعنی امام جو ہے وہ مقتدی کی ڈھال ہے، کیونکہ جس طرح سے امام کھڑا ہوتا ہے تو اگر اس رخ سے کوئی بات آ گئی تو پہلے امام پہ مسئلہ ہوگا۔ تو امام یعنی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ حملے کا مقابلہ کرتا ہے، نماز میں بھی اور غیر نماز میں۔ اگر آپ دیکھیں تو بادشاہ یعنی حکومت جو ہے وہ ڈھال ہے عوام کے اور دشمن کے درمیان۔ تو جنگ یا جہاد جو بھی ہے وہ اسی کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو اس کو تو آپ ٹیررزم یا بغاوت یا جو بھی نام چاہیں گے دے لیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے وہ چونکہ بہت سمجھدار تھے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے ہونا چاہیے جو ڈھال ہو، کیونکہ افراتفری میں جنگ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس تصور سے جنگ ہوتی ہے کہ حکومت چاہے نہ چاہے ہم تو جنگ کریں گے ہی کریں گے۔ مطلب سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جہاد کا وقت، جہاد کے طریقے، یہ سب حکومت منتخب کرے، ہمارے منتخب کرنے سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ آیت کریمہ سے یہی مسئلہ نکلتا ہے۔ تو اس وقت کے نبی علیہ السلام سے
ان کی یہ درخواست تھی کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ مقرر کرنا اس وقت یہ نبی کا منصب تھا اور معاملہ اس طرح ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس بادشاہ سے انہیں اختلاف رہا اور اختلاف ہوا، لیکن انہی کی نگرانی میں انہوں نے جنگ کی اور انہیں معاملات طے پا گئے۔ تو جتنوں نے جنگ کی انہوں نے کی، یہ جو بھی بعد میں صورت بنی، تو عام طور پر ہوا تو ایسا ہی کرتا ہے کہ ان معاملات میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، یہ وہ جو بھی ہے، لیکن پھر اگر مسئلے طے پا جائیں تو سبحان اللہ۔ تو اب یعنی پہلی بات یہ کہ سارے شرائط اور سارے جو جنگی حکمت عملی ہے وہ طے کرے گا بادشاہ، اور بادشاہ کے طے کرنے کے بعد پھر اس کی نگرانی میں اس کے مشورے سے یہ چلے گا۔ دیکھیے وہ طاقتور تو تھے، چاہتے تو کسی سردار کی نگرانی میں منظم ہو کر وہ جنگ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ نبی کی نظر جو ہے اور نبی کی جو نظر انتخاب ہے وہ صحیح جگہ جا کے پڑتی ہے، لہٰذا انہی سے کہا جائے کہ آپ ہمارے لیے مقرر کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جو امکان تھا، جو ان کے ذہن میں بات تھی، وہ انہوں نے فرما دی کہ تم اگر جہاد فرض کر دیا جائے تو کیا واقعی تم جہاد کر بھی لوگے؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اپنے پہ جہاد فرض کروا رہے ہیں، خود جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے منع نہیں ہوا اس معاملے میں، ایک طرح سے تو اللہ نے اجازت دے دی، لیکن جب جنگ کا معاملہ آ گیا تو اب تھوڑے سے ہی رہ گئے اس میں سے۔ اب اگر وہ تھوڑے سے بھی لوگ تیار نہ ہوتے تو بعد میں کیا ہوتا یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو وجہ بھی انہوں نے بتا دی کہ ہم تو اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنے اہل و عیال سے دور ہیں، ایسے میں تو انسان میں جذبہ بہت ہوا کرتا ہے جنگ کرنے کا، تو ہم میں جذبہ کیوں نہیں ہوگا جنگ کرنے کا، ہم تو کریں گے۔ تو پہلے تو انہوں نے جمع مردی دکھائی، لیکن اس کے بعد پھر تھوڑے سارے لوگ رہ گئے، یعنی اکثریت نکل گئی۔ تو اکثریت کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے معاملات کیا ہوئے یہ بھی بات کا مسئلہ ہے، اور اس کی وجوہات ممکن ہے کہ اگلی آیات میں، اگلی آیت مبارکہ میں اس کی وجوہات بھی کہیں نہ کہیں آئیں گی۔ لیکن بات اس وقت یہ ہے کہ اس وقت بھی تاثر یہی تھا کہ سیاست اور مذہب دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، اور سیاست کو مذہب کے تابع رکھا جائے۔ اب اس کے بعد کیا صورت ہوئی؟ یعنی اتفاق تو شاید وہاں بھی نہیں ہو سکا، نبی نے منتخب فرما دیا، لیکن اس انتخاب پر بھی مسئلہ تھا کہ ان کی ترجیحات کچھ اور تھیں، نبی علیہ السلام کی جو ترجیحات تھیں وہ دوسری تھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی درخواست تھی تو اللہ نے منتخب فرمایا ان کو، تو اللہ رب العالمین کے قدرت سے جو کچھ معاملات طے پائے وہ کچھ اور تھے۔ لیکن بات یہ ہے، انتخاب تو چاہے مذہبی اصولوں کے تحت ہو یا مغربی اصولوں کے تحت ہو، اختلافات کی صورت تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔